اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القاریہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور آپ نے جو اس دوران میں مطالعہ کیا ہے قرآن کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ 29ویں سپارے سے جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قیامت کا جو ہے مختلف انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نقشہ انسان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب جو یعنی نزول کے حساب سے جو ہے یہ سورہ جو ہے مکی ہے، یعنی ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی، اور وہ جو مشرکین تھے مکہ کے ان کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ آخرت بھی قائم ہوگی اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، لیکن ترتیب کے حساب سے جو ہے اس کو آخری میں رکھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب یہ آخری سورہ ہے جس کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا انسان کے رویہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی ہیں یا اس کو سمجھانے کی آخری میں بھی کوشش کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کسی شاگرد کو سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری کے اندر جو ہے کنکلوڈنگ جو ہوتی ہے ڈیسیشن وہ دی جاتی ہے کہ بھائی تو نے دیکھ لیا یہ ساری چیزیں، اب فیصلہ تجھے کرنا ہے کہ تو کیا کرے گا۔ تجھے کامیابی کی طرف جانا ہے، تجھے ناکامی کی طرف جانا ہے، تجھے ذلت اور رسوائی کی طرف جانا ہے، تجھے جو ہے عزت والی زندگی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ آخری صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو ہے نا وہ نظام انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بالکل کھلا یعنی وہ ہے۔ اس کے اندر 2 طریقوں سے جو ہے وہ پیش کیا گیا آخرت کے معاملات کو۔ ایک تو یہ کہ وہ معاملہ کہ جس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ حشر نشر ہو جائے گا، ان کا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پورا کائنات کا نظام جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر انسان جب کھڑے ہو جائیں گے، وہ جب کھڑے ہوں گے تو ہم نے اس سے جو ہے پہلے بھی سورہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اب یہ آخری ہے جب انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آخرت کے اندر کھڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ میزان لگا ہوگا، جس کے اعمال جو ہیں وزنی ہوں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ نہ تو وہاں پر کسی کی سفارش چلے گی۔ جس وقت میزان لگے گا اس وقت جو ہے نہ کسی کی سفارش چلے گی، سفارش کا مرحلہ آئے گا بعد میں۔ اس مرحلے کے اوپر جب میزان لگے گا نا تو کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، صرف اس کے اعمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ آخری ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے جو صورتیں پڑھیں گے اس کے اندر جو ہے قیامت کا تذکرہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ یہ قیامت کا ایک نام ہے، جیسے اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر جو ہے قیامت کا نام لیا ہے، جس میں جو ہے تامۃ الکبریٰ کے نام سے بھی کیا ہے، پھر غاشیہ کے نام سے بھی کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اور مختلف ناموں سے بھی جو ہے وہ اس لمحے کو کیا ہے۔ القاریہ جو ہے اس کے لفظی معنی ہیں ٹکرانے والی، ٹھوک دینے والی۔ یہ جو قیامت کا یعنی نقشہ ہے، اس کے اندر کیا ہوگا کہ جیسے میزائل ہوتا ہے نا، کہیں ایک میزائل آ کے گرتا ہے تو پھر وہ اس کا حشر نشر کر دیتا ہے، جہاں پر وہ میزائل گرتا ہے وہاں پہ ذرہ ذرہ رہتا ہے، وہ اس کی اصل شکل پہچانی نہیں جاتی۔ تو یہ بھی جو القاریہ جو ہے وہ ایک میزائل کی طرح سے ہے، جو آ کے جب ٹکرائے گا تو کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، سورج چاند یا پہاڑ یہ وہ زمین آسمان ساری چیزیں جو ہے تیز نیس ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ میزائل ہے القاریہ، اور اس کو جو ہے ایک حادثے کا نام بھی دیا گیا ہے۔ مختلف عالموں نے جو ہے مختلف انداز کی، کسی نے ٹھوکنے کا دیا ہے، کسی نے کھڑکھڑانے کا دیا ہے، کھڑکھڑانے والی جو ہے، کسی نے حادثہ دیا ہے، اور یعنی حقیقت میں یہ ہے کہ بالکل ایک میزائل کی طرح جو ہے نا وہ آ کے ٹکرائے گی اور تمام نظام جتنا بھی ہے اس کو تہس نہس کر دے گی۔ القاریہ تو ملقاریہ، اور وہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی ہے، ٹکرانے والی یا تہس نہس کر دینے والی۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تجھے کیا خبر کہ وہ ٹکرانے والی ہے، کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے۔ اس کو جو ہے وہ جس انداز کے اندر یعنی وہ ہوگا، شروع ابتدا ہوگی جس وقت جو ہے انسان کو وہ تمام مراحل دیکھنے ہوں گے کہ جو کائنات کے اندر موجود بھی ہوگا، اور اس کے سامنے جو ہے وہ آخرت ہوگی قائم، تو نہ تو کوئی چیز رہے گی باقی، اور آسمان اور زمین جو ہے
اس کا ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر جو ہے کوئی چیز باقی نہ رہے، اور آسمان نہ رہے، ستارے نہ رہے، سورج نہ رہے، چاند نہ رہے، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا ماحول ہوگا، کیسا ہوگا؟ روشنی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس چاند ہے روشنی کے لیے، جہاں پر لائٹ کا نظام نہیں ہے وہاں پر کیا ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور وہ 2.5 دن جس دن چاند ظاہر نہیں ہوتا اس میں کیسا سناٹا اور کیسا اندھیرا ہوتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو کیسا ہے، اس کے اندر آپ یعنی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے 14ویں کی چاند۔ تو یہ سارا نظام جب ختم ہو جائے گا تو ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ پھر اس وقت کیسی صورت حال ہوگی، اور پھر انسان کو جب کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، اور نہ اس کو کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ اور انسان جو ہے نا وہ ہوا، اس کا تو بڑا یعنی اس کے بغیر تو اس کا گزارا نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ہوا بند ہو جاتی ہے، آدمی کو اگر دھوپ سے کسی درخت کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے نا تو بڑا سکون ملتا ہے اسے۔ تو جیسے جیسے اس کا سکون بڑھتا جاتا ہے، اب پھر اس کے بعد اگر کسی گھر کے اندر آ جائے تو پھر اس کے بعد پنکھا چل رہا ہو تو اس سے زیادہ سکون، پھر اس کے بعد اے سی چل رہا ہو تو اس سے زیادہ سکون۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اگر ذہن کے اندر رکھا جائے نا تو پھر اس کا صحیح جو ہے مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ القاریہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے مرحلے کی طرف انسان کی توجہ دلا رہا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم اس دن یکون ہو جائیں گے، ناسو انسان، کالفراش المبثوث۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب بارشوں کے اندر جو ہے وہ پروانے جو نکلتے ہیں تو وہ اس کا جس طرح منہ اٹھا ہے وہ بھاگتا چلا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بڑی افراتفری مچی ہوئی ہوگی۔ جب انسان زمین میں سے نکلا ہوا سر جھاڑتا ہوا جب قبر سے کھڑا ہوگا اپنا تو بڑے افراتفری مچی ہوگی۔ وہ یعنی جب بھاگ رہے ہوں گے نا انسان تو وہ اپنے مقام کی طرف خود بخود بھاگ رہا ہوگا، تو کسی کا الٹے ہاتھ پہ مقام ہوگا، کسی کا سیدھے ہاتھ پہ مقام ہوگا، تو جس کا الٹے ہاتھ پہ مقام ہوگا وہ ادھر بھاگ رہا ہوگا، جس کا سیدھے ہاتھ پہ مقام ہوگا وہ خود بھاگ رہا ہوگا، یعنی خود بخود وہ وہاں پر پہنچے گا۔ جیسے موت جب ہوتی ہے نا تو انسان کو خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے، وہیں پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی موت آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یہ بالکل اس سے تو بہرا ہے، اس کی فکر تو ہے نہیں اسے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میں جا رہا ہوں 2-4 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے، انسان کو پتہ نہیں۔ تو پھر اس وقت جس وقت زمین میں سے نکلیں گے نا تو یہ پروانوں کی طرح سے جو ہے انسان اپنے اپنے مرکز کی طرف جہاں جہاں اس کا مقام ہے وہ بھاگ رہا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ شخص من جس کا ثقلت بھاری ہوگا، موازین ہو ترازو کے اندر، یا وزن جس کا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ راضیہ سے مقصد یہ ہے کہ جیسی زندگی وہ چاہے گا، جس طریقے کی زندگی وہ چاہے گا نا اس طریقے کی زندگی ہوگی۔ کیسا مجھے گھر چاہیے ویسا ہی گھر ہوگا، جیسا مجھے کھانا چاہیے ویسے ہی کھانا ہوگا۔ جیسے قرآن کے اندر فرمایا کہ پرندوں کا یعنی گوشت ہوگا، وہ جو فرائی کرتے ہیں نا اپن، ہاں وہ یعنی پرندوں کا گوشت اگر وہ کھانا چاہے گا تو وہ ہوگا، اگر دوسری چیزیں کھانا چاہے گا تو وہ ہوگا، لوازمات میں اگر وہ فروٹ کھانا چاہے گا تو وہ، تو جس طریقے کی زندگی وہ گزارنا چاہے گا، اگر وہ چاہے گا کہ میرا گھر جو ہے وہ ایسا ہو کہ اندر ہی جو ہے وہ اس کے اندر لان ہو تو ویسا گھر ملے گا اس کو، اگر وہ چاہے گا کہ میرا گھر ایسا ہو کہ جس کے اندر خیمہ اور بڑے خوبصورت قسم کے بلب لگے ہو تو اس کا ایسا، تو جیسی زندگی وہ چاہے گا، جیسی زندگی کے اوپر وہ راضی ہوگا ویسی زندگی ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک چیز بڑی اہم ہے جس کی طرف توجہ دلانی ہے، تکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائیں گے جس طریقے سے کالعہن کہتے ہیں، کل کے معنی مانند، عہن اون جو ہوتا ہے نا اس کو پھر وہ رنگتے ہیں، مختلف قسم کا رنگ، وہ پکا رنگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو ہاں تو منفوش، اور وہ جب دھنتے ہیں، پہلے اب تو کوئی دھنائی والا نہیں، آپ نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا وہ آتے تھے روئی دھننے والے، اور پھر وہ جو ہے روئی دھن کے اس کو صاف کر دیتے تھے، اور اس کے بعد ہاں اس کے بعد تو وہ بالکل یہی مرحلہ ہوگا کہ وہ جیسے رنگین اون ہوتی ہے نا اس طریقے سے۔ اچھا ہاں، اب پہاڑوں کا بھی آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے پہاڑ جو ہیں ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں،
کوئی کالے رنگ کا پہاڑ ہے، کوئی سفید رنگ کا پہاڑ ہے، کوئی ہرے رنگ کا پہاڑ ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے یہ جو نکل رہا ہے، اب یہ پتھر لگے ہوئے ہیں تو یہ کالے پتھر بھی نکلتے ہیں، سفید پتھر بھی نکلتے ہیں، مختلف رنگوں کے پتھر نکلتے ہیں۔ تو جب یہ پہاڑ ڈسپرس ہوں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو ہرے رنگ کا پہاڑ تھا تو ایسا ہرا ہوگا، جو کالے رنگ کا تھا تو وہ کالا ہوگا۔ تو وہ وہاں پر ایسا ہوگا کہ جیسے روئی جو ہے، اون جو ہے اس کو دھنا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اڑی جا رہی ہے۔ تو یہ پہاڑ جو مضبوط ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پیدا ہوئے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ماں باپ پیدا ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ آدم علیہ السلام سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہے اپنی زمین سے جگہ کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی جیسے میں نے بتایا کہ میزائل کی طرح سے جب آ کے لگے گا پہاڑ کے اوپر، تو جیسا ہوتا ہے میزائل لگنے کے بعد پہاڑ کا پھر اس کا ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرض کیے ہیں یا جن کی طرف رغبت دلائی ہے، وہ ہے تمام وہ اعمال کے جن کو گنتی کے حساب سے جو ہے نا آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر نماز فرض کی گئی 5 وقت کی، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کر گئی 2.5% کے حساب سے، پھر اس کے بعد جب آپ کسی کو خرچ کرتے ہیں، جیسے جس کو انفاق کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ بھی آپ گن کے خرچ کرتے ہیں کہ 100 روپے خرچ کیے، 200 روپے خرچ کیے، 500 روپے خرچ کیے۔ یہ تمام اعمال ہیں آپ کے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میزان یعنی گن کے دے رہا ہے اور تول کے لے رہا ہے۔ تو یہ تو نظام کی بڑی اختلاف ہے نا۔ لیکن آپ نے دیکھا سورہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو ہم نے بلند کیا اور اس میں میزان رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار میزان کے اندر جو ہے اوپر نیچے مت کرنا۔ تو جس دن آسمان کو اوپر کیا تھا اسی دن میزان رکھ دیا تھا، اور وہی میزان ہے جس کے اندر تو تولا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت کائنات کو قائم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی دن میزان کو بھی قائم کر دیا تھا، اور میزان جو ہے اسی کے اندر جو ہے تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تولنے کا نظام آتا ہے نا تو یہ بڑا مختلف ہوگا تھا، یہ تولنے کا نظام یعنی ہمارے دنیا کی نظام کی طرح سے نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ کہیں آپ کہ میں ہوں، میں نے جو ہے میرے اعمال جو ہے گناہ میرے ایک طرف رکھ دیے جائیں پلڑے میں، اور ثواب یعنی نیکیاں میری ایک طرف رکھ دی جائیں، اور اس کے اندر سے جو بھی وزنی ہو، لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عیاشی والی زندگی دی ہے، مجھے تو بڑی پرسکون زندگی دی ہے، مجھے تو کسی قسم کی فکر ہی نہیں ہوئی، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں جب سے مجھے عیاشی ہے، میرے پاس مال بہت ہے۔ اور ایک آدمی جو پیدا ہوا جس کے بعد بیچارے کا کھانے کے لیے بھی پورا نہیں ہے، ساری زندگی جد و جہد کرتا رہا، صبح سے شام تک آپ دیکھو وہ گلی کے اندر جو ہے وہ 3 ڈبے والا آواز دیتا رہتا ہے، سبزی والا آواز دیتا رہتا ہے، یہ اور گرمی شدید ہو رہی ہوتی ہے، دھوپ ہو رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ گھر سے نہیں نکلے گا تو اس کے بچے کھائیں گے کیا؟ ایک آدمی وہ ہے، اب اس کے اور ہمارے گناہ جو ہے وہ ایک ساتھ، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ تو اس سے بھی کہا جائے کہ بھائی تیرے بھی گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور ثواب ایک طرف رکھ دیا جائے گا، تو وہ تو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تو اس نے معاش کے لیے معاش میں لگ دیا، اور پریشانیوں کے اندر زندگی گزاری، کبھی عیاشی کی زندگی نہیں دیکھی اس نے، اور میں نے بڑی عیاشی کی زندگی دیکھی۔ اب میرے گناہ اور ثواب جو ہے، دوسری بات یہ کہ میرے پاس تو مال تھا، میں نے تو خوب خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس کے پاس تو بیچارے کا کھانے کے بھی لیے نہیں تھا، وہ کیا خرچ کرتا، وہ اپنی اولاد کو بھی پورا نہیں کر سک رہا تھا۔ تو یہ تو طریقہ کار جو ہے وہ یعنی نظام تول کا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جس کو جتنی نعمتیں دی جائیں گی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ بھائی ایک طرف باٹ رکھا جاتا ہے اور ایک طرف جو ہے نا مال رکھا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کتنا ہے، 5 کلو ہے، 10 کلو ہے، 20 کلو ہے۔ جس کے اندر یعنی آپ کے وہ رکھا جائے گا، اس کے اندر آپ کی جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اس دن پھر جو ہے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اس دن جس دن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا کہ ہاں بھائی تجھے کتنی نعمتیں دی، تو جس کو بڑی نعمتیں دی تھی اس کا پلڑا تو اس کا بھی وہ نعمتیں بھی تو اس کے اندر رکھی جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہم 2 سرکاری ملازم ہیں، ان کو دیے 50,000 روپے کہ آپ جاؤ بائی ایئر لاہور اور یہ کام کر کے آؤ، اور مجھے دیے 10,000 روپے کہ تم جاؤ بھائی 10,000 روپے میں ٹرین سے جاؤ دھکے کھاتے ہوئے، 3 دن 5 دن میں پہنچو گے، جب بھی پہنچو گے میرا یہ کام کر کے آؤ۔ تو میرے سے اور آپ سے حساب الگ الگ تو لیا جائے گا نا، آپ سے 50,000 کا حساب لیا جائے گا، میرے سے 10,000 کا حساب یا 1,000 کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا
وہ نظام جو تولنے کا رکھا ہے، ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ نعمتوں کا بھی حساب کتاب جو ہے نا اسی کے اندر شامل ہوگا، اور دوسرے یہ کہ سورہ جو ہے اپنے سورہ کے نام میں بھول جاتا ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ سورہ کہف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نافرمانوں کے اعمال کو بے وزن کر دیں گے۔ اس دن اعمال کو، آخری رکوع جو ہے سورہ کہف کا، اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو جو ہے بے وزن کر دیں گے ان کو۔ مثال کے طور پر میں نے زندگی تو گزاری، بہت سارے خرچ بھی کیے اللہ کے راہ کے اندر، لیکن کہاں کیا؟ آستانوں کے اوپر، پیر صاحب کے اوپر، 11ویں کے اوپر، جو نہ تو شرعی طور پر مجھے حکم تھا، نہ اللہ کے رسول کا کوئی میں نے جو ہے نا وہ حکم پورا کیا، نہ اللہ کا حکم پورا کیا۔ کام تو میں نے بہت کیا، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے ایک وہ جو تنظیم ہے آنکھوں کا جو علاج کرتی ہے، برطانیہ کی، ان کی یہودیوں کی ہے تنظیم، وہ لائنس کے نام سے، اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا فری میں ٹریٹمنٹ دیتی ہے لوگوں کو، ہزاروں روپے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ دیتی ہے فری میں۔ لیکن کیا اس کے بدلہ ملے گا اس کو آخرت کے اندر؟ اعمال تو بڑے اچھے ہیں اس کے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، آنکھوں کے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، یہ تو اگر مسلمان زکوٰۃ پیش کر رہے ہیں تو وہ تو زکوٰۃ تو دینا ہی مسلمان کو چاہیے، مسلمان کے علاوہ کسی کو دینے کے لیے پابندی ہے، لیکن اس کو جو ہے اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے اعمال تو ہوں گے لیکن وہ بے وزن ہوں گے، جب پلڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جس طریقے سے انسان جو ہے نا اس کا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جس وقت دلوں کا حال جانا جائے گا یا دلوں کو کھول دیا جائے گا تو یہ جو ترازو ہوگا نا اس کے اندر جو ہے نا جب عمل ڈلے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل تو میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، میں نے تو اپنی شان و شوکت کے لیے کیا تھا، بڑی پابندی سے میں اذان دینے کے لیے آتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کیا ہے کہ یار وہ لوگ بڑی تعریف کریں گے کہ یار نعیم صاحب نے بڑی زبردست کام کر رہا ہے، نعیم صاحب جو ہے بڑی اچھی اذان دیتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہلکا ہے۔ لیکن اگر میں اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کی رضا کے لیے کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا تو وزن اتنا ہوگا کہ مجھے دوسرے اعمالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر جو یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بس وہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ بھاری کب ہوگا؟ ایک بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آپ نے عمل کیا ہو، کثیر نہیں ہو، قلیل ہی ہو، لیکن اس چیز کا یعنی خیال رکھا ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے اندر آپ کی نیت بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ تو صحیح ہے کہ میں اللہ کے یعنی رسول کے مطابق جو ہے نماز پڑھنے کے لیے طریقہ انہوں نے بتایا کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے بھی حکم میں بجا لا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا بھی حکم بجا لا رہا ہوں کہ نماز کا بڑا پابند ہوں، لیکن اندر سے تو میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا، یار یہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ نمازی ہے تو بڑے اس کی بڑی عزت کی جائے گی۔ تو اگر میں نے اس نظریے سے نماز پڑھی ہے تو پھر وہ نماز تو میری جو ہے نا وہ ہلکی ہوگی، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے تو وہ بڑی بھاری ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کے لیے پھر جنت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق کیا فرمایا کہ جو چیز کی تم خواہش کرو گے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی، نہ اس کے لیے تمہیں پیسے دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں اس کے لیے مشقت کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہارا اکاؤنٹ ختم ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ بھئی ایک رقم دے کے 50,000 روپے دے کے بھیج دیا، اب اس کے اندر جب ہم نے ضرورت کی چیزیں لیں تو 50,000 ختم ہوگا، تو جنت کے اندر تو ایسا نہیں ہوگا، نہ آپ کو ملازمت کرنی ہوگی، نہ آپ کے پاس سرمایہ کا بھی ختم ہوگا، اور نہ کسی چیز کے استعمال کے اوپر پابندی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز زیادہ کھا لی تو نقصان ہو گیا، کم کھائی تو پیٹ نہیں بھرا، خواہش رہی، تو وہاں پر دونوں چیزوں کی اجازت ہوگی، جتنا مرضی آئے کھا، نہ تو اس چیز کی کمی ہوگی اور نہ پھر اس سے کوئی نقصان ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوا، اب یہ موازنہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تول کا نظام کیسے ہوگا، نعمتیں کہاں جائیں گی، انسان کے جو ہے وہ جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کے علاوہ صحت بھی دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے دنیا کے اندر اس کو عزت بھی دی گئی ہے، مقام بھی دیا گیا ہے، ساری چیزیں یہ دیکھی جائیں گی
تو پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے تولے جائیں گے، اور ہمارے یعنی جو کمزور لوگ ہوں گے، جو غریب لوگ ہوں گے، ان کے اعمال۔ لیکن اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے یہی فرمایا نا کہ بھائی میرے کو تو اللہ نے مجھے تو یہ حکم دیا اللہ نے کہ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ، تو مسکینوں کے اوپر اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اگر اس نے دن بھر میں، جیسے میں نے ایک آپ کو حدیث سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جو غزوہ تھا ایران کے خلاف، جب آپ نے غزوے کا اعلان کیا تھا تبوک کا، تو اس وقت جو ایک صحابی جو ہے کھجوریں لے کے آئے تھے، اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ رات بھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کام کر کے وہ کھجوریں کتنی تھیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کے اندر ایسے بھر کے، کتنی کھجوریں ہوں گی؟ اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا۔ اب سارے آدمی جو ہے نا، جس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا، اور جو گھر پہ پردہ ڈلا ہوا تھا نا ٹاٹ کا، تو وہ لپیٹ لیا تھا اتنا، یعنی اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے تھے اس وقت۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا مال دیا تھا، حضرت عثمان نے بے شمار مال دیا تھا۔ تو یہ جنگ تبوک جو تھی ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ تھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جس نے بھی اس کے اندر اعانت کی نا، اس کی مغفرت کا میں ذمہ دار ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، ورنہ کسی غزوے کے اندر آپ نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے جب ایک صحابی جو تھے وہ بیچارے غریب تھے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے ایک وقت کا ہوتا تھا کہ اتنی اجرت ہوتی تھی ان کی، تو وہ سوچنے لگے کہ اب میں کیا دوں وہاں پر۔ تو انہوں نے اپنے حاجر سے، جہاں پر وہ کام کرتے تھے، ایک یہودی کا باغ تھا اس میں کام کرتے تھے، تو اس نے یہودی سے آ کے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا کام مجھے بتا دے تاکہ میں رات کو کروں، اس کی مجھے اجرت کوئی دے گا؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے بتا دیا، رات بھر وہ کام کرتے رہے۔ صبح اس نے جب اجرت مانگی تو اس نے کہا ایسے ہاتھ کرو، وہ کھجوریں دے دی، بس یہی اجرت ہوتی تھی وہاں پر، رات بھر کام کرو تو اجرت اتنی ہوتی۔ اب وہ لے کے آیا کہ میں یہ مال غنیمت میں دینا ہے، اس نظریے سے انہوں نے کام کیا تھا، اور اس نظریے سے وہ مال۔ اب جب مسجد نبوی میں آیا تو وہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، اور صحابہ اکرام بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ اب وہ شرم سے اندر نہیں آ رہا ہے، گیٹ پہ کھڑے ہیں دور سے، کہ میں کیسے جا کے کہوں کہ یہ کھجوریں میں جو ہے مال غنیمت کے اندر لے کے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرائے اور پھر اس کو اشارے سے بلایا، اور جو الفاظ آپ نے کہے وہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ یعنی تاریخ میں بھی، دنیا کی بہترین تاریخ کے اندر بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دو کہ ان کی برکت سے یہ ڈھیر قبول ہو جائے۔ اور اس ڈھیر کے اندر کس کا مال تھا؟ حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر کا، یعنی اس سے زیادہ فضیلت اس کو دی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ وہ کوالٹی جو اس کی تھی کھجوروں کی، وہ جو لے کے آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ بالکل یہی صورتحال ہے کہ کم سے کم آپ کے اعمال ہو، کم اعمال ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خلوص کے ساتھ ہو اور استقلال کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو میں نے 3 سپارے پڑھ لیے اور پھر ایک ہفتے کے لیے قرآن شریف کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک دن تو میں نے اللہ کی راہ میں 500 روپے خرچ کر دیے اور پھر مہینے بھر تک جو ہے رشوت کماتا رہا۔ تو دونوں بیلنس کرنا پڑے گا، یہ نہیں اس حکم کو بھی ماننا پڑے گا کہ تجھے رشوت لینے کے لیے منع کیا ہم نے، اور اس حکم کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کا جو پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ماں أُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا حاویہ جو ہے اس کی ماں ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھکانہ بھی کہا ہے اس کو، لیکن ماں کا جو نام لیا ہے یہاں پر، أُمُّهُ، اس کی ماں ہوگی۔ تو بچہ جو ہے نا، جب بھی کوئی یعنی اگر ماں اس کو مارتی بھی ہے تو جاتا ادھر ہی ہے، اسی کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ گود میں جب لیتی ہے تو اس کو پورا سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہ حاویہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے سمیٹ لے گی جس طریقے سے ماں اپنی گود کے اندر، یعنی اس کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے نا اس آگ سے محفوظ نہیں ہوگا جو آگ حاویہ کے اندر، اور وہ گڑھا ہے جس کے اندر پھینکا جائے گا نیچے۔ تو یہ جہنم جو ہے وہ تو نیچے قائم ہوگی، یہ قرآن بھی ثابت کرتا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے جہنم قائم ہوگی، اور یہ جتنے آتش فشاں ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور یہی جہنم بن جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آتش فشاں میں کبھی کبھی اگر اس میں جغرافک چینل میں آپ نے دیکھا ہو تو آتش فشاں جو ہے زمین کے اندر ایسے ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے جیسے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے، آگ کا جو ہے نا۔ اور وہ آگ کے جو یعنی 150 کلومیٹر نیچے، سمندر کے نیچے 150 کلومیٹر سمندر کی یعنی تہ،
اور اس کے نیچے آتی فشاں، اور وہ 150 کلومیٹر پہ جب وہ پھٹتا ہے تو اوپر سطح تک آ جاتا ہے۔ کیسا نظام ہے یار، یہ تو دنیا کا نظام نہیں ہے بالکل، یہ کوئی بھی آدمی تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ کو جیسے ہی پانی میں ڈالو تو کتنی کوانٹٹی میں ڈالو وہ تو فوراً بجھ جائے گی، لیکن وہ زمین کے اندر سے نکل رہی ہے آگ، اس کے نیچے اس کو کہاں سے آکسیجن مل رہی ہے، یہ اس نے کہہ دیا جلتی رہے، وہ جل رہی ہے۔ تو یہی ساری آگ جو ہے نا وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم کا جو ہے وہ شکل دے دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کے اندر فرمایا کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس وقت آگ جو ہے اس کو بھڑکایا جائے گا۔ تو یہ جو سورج، یہ جو اپنے سمندر ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، آکسیجن جو ہے وہ جلنے کے اندر مدد دیتی ہے، ہائیڈروجن جو اس کو جلاتی ہے اور اس کو مدد دیتی ہے، دونوں کا کام یہی ہے نا۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ مدد دیں گی، اس جتنا بھی آگ کا ذخیرہ اندر ہے اس کو اور بھڑکنے کے لیے مدد دیں گی، تو اس وقت جہنم قائم ہو جائے گی۔ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا احساس ہے، تجھے کیا پتہ ہے کہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ نارون حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا ہمیں اس صورت کے اندر ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ آخرت کا جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ اس میں پیش کیا گیا ہے نا، بڑا مختصر انداز کے اندر، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر جو ہے نا بڑا وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا، لیکن اس میں تو یہاں پر 3 آیاتوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی سی 3 آیتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ بتا دیا بس کہ وہ کیا ہے، یہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی انسان کی، تو ہمیں یہ جو پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ اسے پڑھو بار بار، تو یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس سے ایک تو ہمارے دل کے اندر جو ہے نا آخرت کا یقین جو ہے مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تمام چیزیں جو، مثال کے طور پر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جمع ہیں، سب قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ بہ لفظ 100% ایسے ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے چھوٹا سا چھوٹا بھی عمل ہو تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ ہمارا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو وہ بالکل کھجوروں کی طرح سے ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جو بے وزن اعمال ہیں، وہ اس عمل کی وجہ سے جو ہے نا سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم اس کے اعمال جو ہے نا اس کو، اس کے عمل کا بہترین جو عمل ہوگا اس کے حساب سے لیں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک ٹھیلا ہے جس کے اندر امرود بھی ہیں، آم بھی ہے، کیلا بھی ہے، مختلف قسم کے فروٹ ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کہتے ہیں ایک ٹھیلا ہوتا ہے جس کے اوپر 10 روپے یا 20 روپے کے اندر ہر مال 10 روپے، ہر مال 20 روپے، اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 10 روپے سے زیادہ کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 10 روپے سے کم کی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب 10 روپے میں دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اس کے اعمال کیسے لیں گے؟ اس کا جو عمل بہترین انہوں نے اللہ نے پسند کیا ہوگا اس کے حساب سے سارے اعمال لیں گے۔ اور یہ صورت جب ہوگی کہ جب آپ کے اعمال جو ہے ان کے اندر اللہ کی رضا اور خلوص ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار ہو۔ تو ایک بات تو اس بات کا خیال رکھنا کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے نا، کوشش کرے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ملاوٹ نہیں ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی آپ نے کوئی عمل کیا نا نیکی سے، فوراً آپ کے ذہن کے اندر جو ہے شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا، کوئی نہ کوئی وسوسہ ضرور ڈالے گا فوراً، لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہ فطری بات ہے، شیطان کا کام بھی ہے، اس کو بھی لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اجازت دی بھی، تو اس کے اوپر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ فوری طور پر پڑھ لینا چاہیے۔ اور پھر جیسے ہی احساس ہو کہ بھائی شیطان نے جو مجھے راستہ دکھایا اس سے میرے اعمال کے ضائع ہونے کا امکان ہے، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل جو ہے وہ آپ کی رضا کے لیے کیا، اور اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہمارے اعمال جو ہیں وہ تھوڑے سے اعمال بھی ایسے اگر ہو گئے کہ جو اللہ نے قبول کر لیا تو وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
الحمد للہ 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 رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے پروردگار ہم لوگوں کے ہم جتنے بھی ساتھی بیٹھے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری زمین پر گناہوں سے پاک چلتے پھرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہ